اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد، یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے، جو حضرت عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ہم عورتوں کو کسی شمار و قطار میں رکھتے ہی نہیں تھے، یعنی ہم دراصل ان کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ یہ کون؟ خود حضرت عمر بیان کر رہے ہیں۔ دور جاہلیت میں یہی حالت تھی عورتوں کی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے متعلق آیات نازل کی، ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں، بلکہ ان کے معاملے میں قسمیں کھائی، تب جا کے ہمیں ادراک ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی حیثیت دی ہے عورتوں کو۔ تو تب دراصل کیا ہے معاملہ، ہم بھی دینے لگے اہمیت۔ ایک مرتبہ خود کہتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بات کر رہا تھا، میری بیوی نے لقمہ دیا، یعنی ایک معاملے پر بات ہو رہی تھی، تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے نا یہ اور اچھا ہوگا۔ میں نے تعجب سے دیکھا، میرے معاملے میں تم گفتگو کرتی ہو عورت؟ زمانہ جاہلیت کا اثر، اس حیثیت سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں ہم کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے عورتوں کی، تو میرے معاملے میں جب دخل دی عورت نے، میری بیوی نے، میں نے کہا کہ تم بولتی ہو؟ کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بول رہی ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ ذرا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھو، ان کی بیویاں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں باقاعدہ طور پر، اللہ کے رسول ان کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں وہ خود دخل اندازی کرتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہو کے آپ کو نہیں کر سکتی؟ تب کہیں جا کے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ادراک ہوا کہ معاملہ بہت بدل چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی اہمیت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بہت بڑی مدح سرائی کی ہے۔ اب وہ معاملہ نہیں رہا ہمارے اندر جو معاملہ ہم عورتوں کا سمجھتے تھے۔ تو معلوم ہوا اسلام نے ان کی عزت کی، احترام کیا، دور جاہلیت میں نہیں تھا بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ 5000 روپے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا جو اٹیک نوجوانوں پر بالخصوص آج کے کلچر میں کیا جا رہا، کامن جملہ ہے، مائی چوائس مائی ڈریس، میری مرضی میرے کپڑے، لنگے پھرتے، آدھے پہن کے پھرتے، پورے پہن کے پھرتے، مائی چوائس مائی ڈریس۔ دین سے دور کرنے کا طریقہ ہی ہے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہے۔ مائی چوائس مائی فوڈ، میری مرضی میرا کھانا، میری مرضی میرا کپڑا، میری مرضی میری دعوت، میری مرضی میرا بوائے فرینڈ، میری مرضی میری گرل فرینڈ، میری مرضی میری شادی، میری مرضی میں کسی سے بھی دین کے آدمی سے شادی کر دوں، میری مرضی۔ یہ میری مرضی جو ذہن پہ تھوپا جا رہا، اللہ کی مرضی کو ہٹانے کے لیے تھوپا جا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو دور کرنے کے لیے تھوپا جا رہا۔ مائی چوائس مائی مرضی کچھ نہیں چلتی دیس دوستو۔ حجاب کا مسئلہ آیا، یہ کہا جا رہا اپنی مسلم بچیاں بھی
माई चॉइस माई ड्रेस, मेरी चॉइस मेरा हिजाब। इतना पहनते, नीचे कुछ भी पहनते, इतना पहनते, बुरखा खुला रख के पहनते, इतना पहनते जो सो जींस पैंट पहन के दिखा लेते हुए फिरते। माई चॉइस, चॉइस हमारी हिजाब नहीं। अब याद रखिए, इस नुक्ते को नोट करिए, हमारी चॉइस हिजाब नहीं रही कभी भी, ये हमारी चॉइस नहीं रही। हमारी चॉइस इस्लाम है। जब हमने इस्लाम को चुन लिया तो अब जो करना है उस पर चॉइस बाकी नहीं रही, जो नहीं करना है उस पर भी चॉइस बाकी नहीं रही। जो करना है वो करना है, जिससे रोका गया उससे रुकना है, रुकने और करने में अब चॉइस बाकी नहीं रही। जो कहा गया करना, अब ऑप्शन नहीं है आपके सामने। औरत का सारा बदन सतर है, मैं इतना करती हूं, मैं ऐसा पहनती हूं, मैं घुटने तक पहनती हूं, नीचे जिप खुला पहनती हूं, चॉइस नहीं है आपके पास। जब आपने इस्लाम को चुन लिया, हर किस्म की चॉइस खत्म हो गई आपके पास से। फला व रब्बिका ला युमिनु हत्ता, अल्लाह अपनी कसम खा के कहता है, अल्लाह की कसम है कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक के जिंदगी के मामलात में अल्लाह ने, उसके रसूल ने जो फैसला दे दिया, दिल की खुशी से तस्लीम नहीं करोगे। फला व रब्बिका, अल्लाह की कसम है तुम मोमिन नहीं हो सकते। चॉइस नहीं है, करना ही करना है।